میں صرف اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے مختصر پہلوؤں کے اوپر بات کی جو رجیم چینج کے ایفیکٹس آئے ہیں ملک میں۔ عمران ریاض نے بات کی کہ جس طرح میڈیا کے اوپر اب کسی بھی جمہوریت میں ایسا پریشر نہیں ڈالا گیا جو اس دور میں میڈیا کے اوپر پریشر ہے، اور اس کے بعد شعیب آپ نے شروع میں ہی جو پرابلمز بتا دیے کہ ہمیں ڈفرینٹ ایریاز میں کس طرح کے پرابلمز ہیں۔ دیکھیں، میں جو سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا، اور اگر آپ اس کی پیچھے چلے جائیں پاکستان کے بننے کے، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آزادی چاہتے تھے لوگ۔ علامہ اقبال کی جو ساری کوشش تھی کہ غلامی سے لوگوں کو آزاد کرے، ذہنی غلامی سے۔ قائد اعظم کا یہ کہا جاتا تھا کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، اور ان کی کوشش ساری جو سٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ ہم اگر ہندوستان میں رہ گئے تو ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور جو قائد اعظم کی غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، اور ان کی کوشش ساری جو سٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ ہم اگر ہندوستان میں رہ گئے تو ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور جو قائد اعظم کی خاص طور پہ ہمیں ان کی بریلینس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ تب یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ایک دن نریندر مودی کا ہندوستان بنے گا جدھر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پاکستان بنا تھا۔ تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں۔ اور ہمیں یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا، مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آزادی کا نعرہ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی کی غلامی کرے اور قبول کرے۔ جو میری بڑی کوشش رہی، بلکہ میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی، اور اس کی کوشش کیا تھی کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا جس کے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد اعظم تھے، تو کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ اور پھر جب ہم پاکستان کی جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو فاؤنڈنگ فادرز نے بنائی تھی، تو اسلامی فلاحی ریاست وہ بیس تھی مدینہ کی ریاست پہ۔ اور وہ کیوں نہیں ہمارے بچوں کو پتہ کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک دنیا کی تاریخ کا بڑا انقلاب آیا تھا اور تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں سمجھ کہ وہ جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ جو مدینہ کی ریاست تھی ان کی سنت تھی، اور وہ کی پرنسپلز پہ بنی تھی۔ اور جو اس کا سب سے بڑا پرنسپل تھا جو شمشاد صاحب آپ نے بتایا، وہ رول آف لا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو چھوٹے چور کو جیل میں ڈالتی تھی لیکن طاقتور آدمی کو NRO دے دیتی تھی، یعنی اس کو امیونٹی دے دیتی تھی۔ یہ اگر آج آپ سٹڈی کریں ڈیولپنگ ورلڈ، تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے، وہ صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ایک فیکٹ فائنڈنگ پینل بنائی کہ کیوں ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے اور امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک جو مین چیز کیا آئی سامنے کہ ہر سال 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے، منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں میں یا آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی پینل کے مطابق 7,000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے چوری کا غریب ملکوں کا آف شور اکاؤنٹس میں، ٹیکس ہیونز میں۔
تو جو یہ ٹرانسفر آف ویلتھ ہر سال ہوتی ہے، غریب غریب ہو جاتا ہے، امیر امیر ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے ساروں قانون میں ایک برابر. تو جب طاقتور کو آپ چھوٹ دیتے رہتے ہیں NRO1 یا NRO2، وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ تباہ ہو جائیں گی قومیں، اور وہ تباہی آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں، وہ اگر وہ تباہ ہو رہا ہے تو اس کی بیسس پہ چلے جائیں. تو یہ جو ہمارے سامنے لیبنان، بیروت، سارے مڈل ایسٹ کا ایک وقت پہ دبئی سمجھا جاتا تھا، ساری دنیا چھٹی بنانے بیروت جاتی تھی. آج وہ لیبنان 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سارے لوگ سڑکوں پہ، کرپشن ہے، طاقتور کی کرپشن، وہ نہیں پکڑ سکتے اس کو. تو نمبر 1 گائیڈنگ پرنسپل، میں صرف یہ پہلے کہہ دوں کیونکہ میں اسی کے اوپر آتا ہوں ابھی جو یہاں ہوا ہے. نمبر 1 رول آف لا، کوئی قانون کے اوپر نہیں. نمبر 2 انسانیت، فلاحی ریاست، وہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز جو تھی خودداری. کوئی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 637 اور 638 میں 627 اور 628 میں ایک خط لکھتے ہیں رومن ایمپرر کو، بیزنٹائن ایمپرر کو، دوسرا لکھتے ہیں وہ جو پرشین ایمپرر تھا. اور وہاں یہ نہیں لکھتے کہ ہم ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے حالات بہت برے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اپنی بہتری کے لیے تم میرا پیغام اگر اس کے اوپر عمل کرو گے، یہ آپ کی بہتری ہے. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال کے بعد کوئی سوچ تصور بھی نہیں تب کر سکتا تھا. 10 سال کے بعد وہ دونوں ان کے سامنے ایمپائرز گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. ہیومن ہسٹری ہے یہ. تو وہ جو اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو جو بیسک پرنسپلز ہیں جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا تھا، میں جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو یہ میں نے دیکھا انگلینڈ کے اندر پہلی دفعہ میں نے فلاحی ریاست دیکھی کہ ایک آدمی غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ نیشنل ہیلتھ سروس میں جا کے مفت علاج ہوتا تھا. میں جب اپنی والدہ کو لے کے گیا، جب ان کو کینسر تھی، تو وہاں میں نے عجیب سین دیکھا کہ میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے علاج پہ، ساتھ والے بسترے پہ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کی ایک خاتون تھی، مفت علاج ہو رہا تھا اس کا. اور نرسز اور ڈاکٹر کوئی فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے بیچ میں. جو ہم نے بیسس شوکت خانہ میں رکھا کہ وہاں اللہ کا کرم ہے، ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون پیسے دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، تاکہ دونوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دیں. تو وہاں دیکھا میں نے سکولز کے اندر، گرامر سکول، مفت تعلیم مل رہی ہے، کوالٹی ایجوکیشن. ان کے پرائم منسٹرز نکلے ہوئے گرامر سکول سے. بے روزگار ہو تو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے. عدالت میں جائے تو لیگل ایڈ ملتی تھی. غریب کو پروٹیکشن تھی، فلاحی ریاست تھی. اور رول آف لا آپ کے سامنے ابھی ہوا ہے کہ جب ہم 1100 ارب روپے کی چھوٹ دے رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، وہ برطانیہ کے اندر نو کانفیڈنس ہو رہا ہے بورس جانسن پہ. کس چیز پہ؟ کہ جی وہ اس نے کرونا کے دوران اس نے جا کے باہر ایک لوگوں نے گیدرنگ کر دی اور وہ اجازت نہیں تھی اس کی. یعنی پرائم منسٹر کو وہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں کہ وہ اس نے قانون توڑا، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، صرف اس نے وہ قانون توڑ دیا کہ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ آئسولیٹ کرنا ہے اور انہوں نے نہیں کیا، گیدرنگ کر دی. نو کانفیڈنس موشن اپنی پارٹی نے پاس کیا. سو جو رول آف لا اور جو انسانیت وہاں میں نے دیکھی، ہمارے ملک تو بنا ہی تھا ہمارے تو جو فاؤنڈنگ فادرز کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، ہم تو اس کے آس پاس بھی نہیں کبھی آئے. ہمارے تو یہ 2 طبقے چل رہے تھے، رولنگ کلاس، ساری اپرچونٹیز ان کے ہاتھ میں، چھوٹے سے طبقے، باقی لوگوں بیچاروں کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں. تو اب آ جائیں اس کے اوپر. میں صرف اب رجیم چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلے تو مجھے جب میں نے وہ سائفر دیکھا، تو پہلے میں نے 3 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی میں یہ سچ دیکھ رہا ہوں. آپ نے
شمشاد صاحب آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اس میں نہیں، آپ نے نہیں کہا، جی آپ نے کہا جان صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا کہ اگر تم نے نام لے کے، ہم نے سنا ہے کہ عمران خان اکیلا کا فیصلہ تھا روس جانے کا، یہ ذرا سنیں، ہم نے سنا تھا کہ یہ عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا، اور وہ ایمبیسڈر کہہ رہے نہیں اس کا نہیں فیصلہ تھا، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا، وہ آگے سے یہ بتا رہا ہے، اور وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے، اچھا ابھی نو کانفیڈنس موشن ٹیبل نہیں ہوئی اسمبلی میں، وہ ایک دن کے بعد ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ اس میں نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو فارغ نہ کیا تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے، اور پھر کہتا ہے اور اگر کامیاب ہو گئی تو all will be forgiven، معاف کر دیا جائے گا پاکستان۔ میری پہلی انسٹنکٹ، پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ یہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں، پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے، کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا، یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی آگے کہے جی اس کو ہٹا دو، تو یہ کتنی توہین ہے ایک ملک کی، یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو۔ تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ ایمبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو؟ اور اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں، ایک دم اس کے بعد جناب اگلے دن وہ آتا ہے، نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے، اور ایک دم ہمارے اتحادی اور لوٹوں کو آتا ہے کہ جی وہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو گورنمنٹ نہیں صحیح چل رہی۔ اب یہ سنیں ذرا، پہلے 2 سال ہمارا پہلا اتنا مشکل سال تھا، مشکل سال اس لیے تھا کہ ہمارے پاس 6 ہفتے کے تو ریزروز تھے، ہم پیمنٹس ہی نہیں کر رہے تھے اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز کی، ہم لوگوں کو بھی نہ بتا سکیں کہ وہ روپے پہ پریشر پڑے گا، روپے نہ گر جائے، ریزروز ہمارے نیچے تھے، بھاگے پھرے کبھی ادھر اپنے 3، میں ویسے ان کا شکر بھی کرتا ہوں، یہ جو ہمارے 3 دوست تھے جنہوں نے ہمیں پیسے دیے، نہیں تو ہمارے پاس تو بینکرپٹ تھے ہم، پہلے تو ادھر سے مشکل سے نکلے اور بڑا مشکل وقت تھا، اور IMF نے پھر کنڈیشنز لگائی ہمارے پر، سختی کی، ڈیمانڈ سکویز کی، بے روزگاری تھی، چیزیں انہوں نے، قیمتیں ہم نے بڑھانی پڑی، روپیہ گرا، جب روپیہ گرا باہر سے ساری امپورٹس مہنگی ہوئی، تو مشکل وقت تھا، اوپر سے کرونا آ گیا اگلے سال، وہ پھر سکویز کیا، تو ہم 2 سال تو بڑے مشکل تھے ہمارے لیے، اور شکر کریں کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگا دیا، جو ساری اپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن لگاؤ، لاک ڈاؤن کہتے تو ویسے ہی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا تھا، جس دنیا میں ملک میں لاک ڈاؤن لگایا ذرا دیکھیں تو صحیح، ان کی اکانومیز تو اجڑ گئی، ہم پہلے ہی بری حالات میں تھے، ساروں نے 3 مہینے میں نے سارا پریشر برداشت کیا، نہیں لگایا لاک ڈاؤن پوری طرح، اور اپنی اکانومی بچائی، یہی IMF تھی، ان سے میں نے بات کر کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کنسیشنز لی، کیونکہ روزگار تو انہوں نے دینا تھا، انہی کے ساتھ ہم نے بات کر کے اپنے تھوڑے ٹیکس کم کروائے، ہم نے انسینٹیوز دیے، تو 2 سال تو بڑے مشکل تھے، لیکن تیسرا اور چوتھا سال 17 سال کے بعد، اب ذرا اکنامک گروتھ ریٹ دیکھ لیں، 17 سال کے بعد سب سے بہتر 2 جس میں ہماری معیشت اوپر گئی، جس میں ہماری ویلتھ کریشن ہوئی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہا تھا، مطلب کہ سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے، سروس سیکٹر، انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب اوپر آتی ہے، اس کا مطلب روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے، اور کنسٹرکشن سیکٹر کے ریکارڈ گروتھ ہوئی، تو ساری، اور پھر زراعت کے اندر جو ہم نے اپنے کسانوں کے لیے انسینٹیوز دیے اور جو ان کی قیمتیں دلوائیں، اور جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، ان سے زبردستی ان کو کسانوں کو پوری قیمت بھی دلوائی، ٹائم پہ پیسہ دلوایا، انہوں نے انویسٹ کیا، تو ہماری 4.4% ہماری زراعت اوپر گئی، تو ایک سسٹینیبل گروتھ پہ تو پاکستان نکل گیا تھا۔ تو تب ان کو جب 6% گروتھ ریٹ ہو رہی ہے
تو تب ان کو کدھر سے آ گیا کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی اور جی حالات بہت برے ہیں. وہ شکر ہے کہ ابھی 2-3 نے بول ہی دیا اسمبلی میں, سچ نکل ہی گیا ان کے منہ سے کہ وہاں حالات تو اچھے تھے. تو اب ہمیں کدھر سے ٹیلی فون آ رہے تھے اور وہ تو سامنے آ گیا اب سب کے. تو جو لوگوں نے جا کے سب سے پہلے لوٹے ہوئے, ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ کون کون امریکن ایمبیسی میں جا رہا تھا. جو لوٹے ہوئے وہ سارے امریکن ایمبیسی. اب امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے, یہ بھی سوال پوچھے. میں کیوں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ, میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ایک جوڈیشل انکوائری بنے. اگر یہ صحیح معنی میں انکوائری ہوگی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں اتنا فائدہ ہے, کیونکہ ہم جب انکوائری ہوگی آپ اپنی غلطیاں تو نہ دہرائیں. جب آپ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ نے سارا ایک ملک جا رہا تھا صحیح ڈائریکشن میں, اور میں نے بائی دا وے جا کے اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا, شوکت ترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکوری ہے. دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو, یہ سنبھال نہیں سکیں گے آپ اکانومی, کیونکہ اس وقت اگر روپیہ گرنا شروع ہو گیا, ہمارے پاس ریزروز ہی اتنے نہیں ہیں اور ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے کیونکہ قیمتیں اوپر, کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہوئے, تیل اوپر گیا ہوا تھا. اس سٹیج کے اوپر اس کے باوجود کہ ہم نے بتایا کہ یہاں نیوٹرل ہونا بڑی اچھی چیز ہے, ماشاءاللہ اچھا آپ نیوٹرل ہی رہیں, لیکن یہ اگر سازش کامیاب ہوگی تو کانسیکوینسز ہم نے بتا دیے کہ اس کا یہ کانسیکوینس ہوگا ملک کو, معیشت کے اوپر. اس کے بعد جب وہ چینج لے کے آئے اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا, میں آپ سے نہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جب سے میری پہلی تقریر تھی جب میں پرائم منسٹر بنا, میں نے تب کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے, جمہوریت کے نام پہ ہوں گے. ابھی وہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام نہیں آیا تھا, جمہوریت کے نام پہ سب اکٹھے ہوں گے, اور ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی طرح بلیک میل مجھے اتنا کرے کہ این آر او مل جائے. میں اب یہ جو موہت پیرزادہ نے بات کی کہ اس نے مجھے آ کے بتایا, پہلے وارن کیا, وہ تو مجھے ساری خبریں آ رہی تھیں 1 سال سے کہ کیا ہو رہا ہے. خبریں تو مجھے 1 سال سے آ رہی تھیں کہ پلان کیا بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا, اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے, کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا. یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے, جس کے باہر اربوں ڈالر نہیں پڑے ہوئے, جس کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے, تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں. آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے اوپر, انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں, BBC کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی کرپشن پہ, ہم نے تو نہیں نکالی. کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو NRO-1 لیا انہوں نے, جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر, میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سرے محل جو آصف زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلینڈ میں کیس کیا, وہ بیکیا اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہ پورا کیس میچور ہو گیا تھا, وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے. NRO دے کے وہ معاف کر دیا, وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی ہضم کر لیا. نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے حدیبہ پیپر مل کا, جس میں اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کو قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ادھر پیسہ, یہ ساری چیزیں تو پروون تھی. وہ NRO-1 دیا گیا, وہ ساری معاف کی گئی. 10 سال کی کرپشن انہوں نے کی. ان کے دور کے سارے کیسز ہیں 95%, ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں. ہمارا تو صرف ایک TT کا کیس ہے شہباز شریف کا, اور ایک جو مقصود چپڑاسی والا کیس ہے FIA کا, باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں.
تو وہ کیسز جو ہمیں 3.5 سال کہہ رہے تھے اور یہ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا ہے, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے, یہ داماد شہباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا ہے, تو ہمارے دور کے تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا این آر او دینے کا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک کے اوپر لانے کے لیے؟ کون ملک کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ شہباز شریف جس کو سزا ہونے والی تھی, انڈر ٹرائل تھا, اس کا کیس میچور تھا, کیسے کوئی اس آدمی کو اس ملک پہ مسلط کر سکتا ہے؟ یا تو یہ سمجھے, یا تو ہم یہ سمجھے کہ وہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا جینیس ہے یہ, کہ یہ اتنا بڑا صبح 7 بجے اٹھ کے آفس پہنچ جاتا ہے, یہ اتنا زبردست کام کرے گا کہ ملک کو اٹھا لے گا. مجھے پھر یہ اب تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو 50 ارب روپیہ شہباز شریف نے اشتہاروں پہ خرچ کیا تھا, جو ساری ڈیولپمنٹ ہی اشتہاروں میں تھی, وہ شاید اس سے سمجھ گئے ہوں اشتہار میں اتنی ڈیولپمنٹ تھی, شاید وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ایک دم ملک ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. لیکن کوشچن اب یہ ہے, کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کہ رجیم چینج کے بعد جدھر اب پاکستان اکنامک سروے کے اندر ساری فگرز دی ہوئی ہیں, آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں ساری آپ کی فگرز ہیں جو اس گورنمنٹ کی اکنامک سروے ہے, اس میں ایک ایک فگر دی ہوئی ہے. پاکستان سارے ٹارگٹ سے ہم نے زیادہ اچیو کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, ریمیٹنسز ہوئی ہیں, اوورسیز پاکستانیز نے سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. ہماری جو اصل میں ملک تب ترقی کرتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے. نون لیگ کے 5 سال میں تو ایکسپورٹس شاید ہی اوپر ہلی نہیں, وہاں سے وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی تھی. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. اور جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں زراعت جو ترقی کی, تو جب ایک ملک ادھر جا رہا تھا اور آج مہنگائی آسمانوں پہ اور اکانومی نیچے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جو ایک منٹ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم نے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں آگے سے روکنی ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے, وہ سائفر بھی بھیجا ہوا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ تو کریں, اوپن انکوائری کریں اس کے اوپر, تاکہ آگے سے یہ چیزیں نہ ہوں, تاکہ ملک کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ کون ذمہ دار ہے. آپ نے بات ٹھیک کی, شمشاد صاحب 25 سال کے بعد وہ حمود الرحمان رپورٹ آئی, لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جب یہ ہم جنرل مشرف لے کے گیا تھا ہمیں امریکہ کی وار آن ٹیرر میں, اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کا تھریٹ آئی, دھمکی کہ ہم ویل بومب یو ٹو اسٹون ایج, ہم نے اس میں شرکت کی. اور مجھے یاد ہے ہم پوچھتے تھے مشرف سے شروع میں کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں, تو ہر قسم کا ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں, ہم صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کیوں نہیں اس کا جواب طلب کیا گیا کہ 80,000 پاکستانی اس میں مرا. خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا, 35 لاکھ لوگ نقل مکانی ہوئی. آج بھی ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں, وہی اسی کا فال آؤٹ, جو آج بھی وہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی, آج بھی ہمیں قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں کیوں ہم گئے تھے ان کی جنگ میں؟ کم از کم یہ تو ہو کہ کیا ہمارے پاس کوئی چوائس تھی, کیا ہم اور طرح جا سکتے تھے؟ لیکن وہ میں پھر سے اب آتا ہوں کہ جب ہم ملک میں یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ ہمیں جو بھی وہاں سے حکم آئے گا ہمیں ماننا پڑے گا, جو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہماری رولنگ ایلیٹ کا یہ ذہنوں میں پڑا ہوا ہے, وہ سمجھتے نہیں ہیں ویسٹرن مائنڈ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ان سب سے بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے مغربی سوچ کی. ٹائم بھی میں نے گزارا اور سب کچھ, اور اندر سے ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ جب ہم ان کے سامنے ان کی ہر بات مانتے رہیں گے وہ ہمارے ساتھ اور دوستی کر لیں گے. انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی دوستی نہیں ہوتی, انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے انٹرسٹ سرو کرتے ہیں, وہ دیکھتے یہ ہیں. اور یہ ایک ٹامی فرینک کی ایک کتاب ہے, اس میں وہ ایک پیراگراف ہے, اس میں لکھتا ہے کہ وی نیو مشرف واز ونربل
So we kept pushing him to do more. ایک نکتہ ہے, ایک مائیکل شور جو اس سارے ایریا کا CIA چیف تھا, وہ بھی پڑھنے والا. اس کا ایک آرٹیکل ہے ہفنگٹن پوسٹ میں 2008 کے قریب. وہ کہتا ہے کہ مشرف سے اتنے ہمارے امریکنوں کے اتنے ڈرٹی کام نہ کرواؤ, یعنی وہ کام نہ کرواؤ اگینسٹ پاکستان's نیشنل انٹرسٹ, ملک کے مفادات کے اگینسٹ اس طرح کے کام نہ کرواؤ, کہیں ہمارا اتنا بڑا ایلائی ہے یہ پاکستانی لوگ اس کو ہٹائی نہ دیں. یعنی وہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ قبائلی علاقے میں اس نے سول وار کروا دی, وہ لکھتا ہے اس میں, اور اس نے اپنے لوگوں کو اپنے خلاف کر دیا ہماری خدمت کرتے ہوئے. تو ہم یہاں بار بار ثابت کر رہے تھے کہ جی یہ ہماری جنگ ہے اور یہ اور وہ, تو کبھی اس کے اوپر ہوا ہے ایک ملک کتنی بھاری اس کی قربانی دے, اس کے بعد ایک لفظ اپریسیشن کا نہ ہے امریکنوں سے جن کے لیے قربانی دی ہے. بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر وقت کے ٹو فیس ڈبل گیم پاکستان, یعنی برائی سنی ہماری. تو کیوں ہم نے کبھی اسیس کیا ہے کہ اتنا بڑا ملک کو نقصان پہنچا؟ اور اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے, جو لے کے گئے تھے, وہ چاہتے ہی نہیں انکوائری. اور آج بھی جو طاقتور ہے, وہ جو بینیفیشریز ہیں یہ جو رجیم چینج کے, وہ کوئی نہیں چاہتا کہ انکوائری ہو اس کے اوپر. لیکن انکوائری اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ باہر سے, اب دیکھیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے, ان کا تو سمپل انٹرسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر جی حضور کرنے والے لوگ آ جائیں, اور ان کو سوٹ کرتا ہے. آپ سارے امریکن رجیم چینج دیکھ لیں, کرپٹ لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پلائبل ہوتے ہیں. اپنے ملک میں کوئی ضمانت پہ ہو, آپ اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوا سکتے ان کے ملک میں. کوئی نوکری ڈھونڈ کے دکھاتے ضمانت پہ آدمی, وہ اتنی اسٹرکٹ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں. ہمارے ملک میں وہ اس لیے یہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے, ان کو سارا پتہ ہے کہ ان کے پیسے کدھر پڑے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کنٹرولبل ہے. سو وہ تو چاہتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ بجائے فتح کرنے کے ہر چیز پاکستان ان کی مان لے. ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ اس طرح کے چور اوپر بیٹھ جائیں؟ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے, آپ کو یقین کوئی کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کے چوروں کو اوپر بٹھا دیں. اور آپ کے سامنے ہے کون سی قیامت آ گئی ہے 2.25 مہینے میں کہ سارا پاکستان کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے. کون سا اتنا بڑا, ہم 2.5 سال IMF کے پروگرام میں تھے, تو ہمیں کیوں نہیں پریشر انہوں نے ڈالا یہ کرنے کے لیے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF نے یہ کروا دیا تو ہمیں کرنا پڑا ہے, اور پھر ہمیں بلیم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے. تو اگر ہمیں اب ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اتنی محنت کر کے حکومت ہٹائی کیوں آپ نے؟ ہمیں رہنے دیتے, ہم ذمہ داری لے لیتے. تو پہلے آپ نے ایک غلط کام کر کے حکومت, اور پھر ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہے ہیں. اور فگرز ڈینائی نہیں ہو سکتی. پاکستان اکنامک سروے میں ساری فگرز ہیں کہ کدھر پاکستان تھا اور آج کدھر پہنچ گیا. تو میں آخر میں وے فارورڈ بتاتا ہوں. دیکھیں اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے, کوئی اور چیز کریں گے ہم اپنے ملک کو مزید اور دلدل میں پھنساتے جائیں گے. اس ایک چوروں کے یہ ٹولے کو اوپر مسلط کرنے کے لیے جو حکومت اب چیزیں کر رہی ہے, یہ صرف اور صرف ان کو اوپر رکھے گی سارے ملک کے اداروں کو تباہ کر کے. ملک جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اداروں کے اوپر, اور ادارے چلتے ہیں رول آف لاء پہ. جب آپ ملک کے ادارے اور رول آف لاء تباہ کریں گے تو اصل میں آپ ملک کا مستقبل تباہ کرتے ہیں. اب ان کو اوپر رکھنے کے لیے رول آف لاء بھی تباہ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ہے, کسی دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو کرپٹ لوگ آ کے بیٹھ کے اسمبلی میں اپنے آپ کو 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیں. یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ تو ٹوٹل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہم سپریم کورٹ میں گئے اور امید لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے, تو رول آف لاء تو پہلے وہیں ختم ہو گیا, پھر نیب ختم کر دی. جو نیب کے اندر امینڈمنٹس لائی ہیں, نیب اب کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے منی لانڈرنگ ہی ختم کر دی ہے. باہر سے اگر پتہ چلے میرے کوئی 10 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے یا جتنا بھی پڑا ہوا ہے, میں اگر انفارمیشن مجھے باہر سے آ بھی جائے, وہ ان ایڈمیسیبل ہے پاکستان میں. پھر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں اپنے رشتہ داروں کے نام, اپنی بیوی بچوں کے نام پراپرٹیز کر دوں,
وہ بھی انہوں نے نکال دیا اس میں سے, بینامی ختم کر دیا. انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا امپاسبل کر دیا. اب تو انہوں نے یہی نہیں اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ساروں کے لیے دروازے کھول دیے چوری کے. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو حرکت الیکشن کمیشن کری, ابھی جو کراچی سے سندھ میں الیکشن ہوا ہے, ہمیں تو چھوڑیں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, پوچھ لیں ان کے اپنے اتحادی جے یو آئی سے اور ایم کیو ایم سے, وہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشنز کے متعلق. 15% الیکشن انٹیریئر سندھ میں انہوں نے ان اپوزڈ جتا دیے, اور پوچھے تو صحیح ان اپوزڈ کیسے ہے. انہوں نے پولیس اور جو استعمال کیا, لوگوں کو اٹھا لیا, وہی جو حرکتیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کے اندر, اس نے بھی تھوڑے سے لوگوں کو ان اپوز کروایا تھا, اس سے شور مچاتے. یہاں تو 15% سیٹیں ان اپوزڈ ہو گئی ہیں, تو پوچھیں تو صحیح کہ کیوں ان اپوزڈ ہوئی ہے. تو وہ جو جس طرح کا وہ الیکشن ہوا, ابھی جو 20 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے, جو اس وقت مداخلت ہو رہی ہے, جس لیول کی مداخلت ہو رہی ہے اس الیکشن کے اندر, ٹیلی فون کال کر کر کے میں انٹرویو کرا لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے. 2 کینڈیڈیٹس نے مجھے بتایا کہ ہمیں ان نون نمبر سے ٹیلی فون آیا کہ آپ نے ان کے ٹکٹ نہیں لینے. تو جس لیول کی مداخلت ہے, اب اگر اسی طرح کے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں, الیکشن کمیشن ڈسکریڈیٹڈ, وہ ہو ہی رہی ہے. الیکشن کمیشن ڈسکریڈیٹڈ, پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر سمجھ لیں پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے. پنجاب اسمبلی میں جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے, یعنی 2.5 مہینے سے جس طرح پنجاب چل رہا ہے, تو یہ مداخلت کے بعد, یہ جو سازش کے بعد, پنجاب کے جو حالات دیکھ لیں. کوئی پوچھے تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. جس طرح اور یہ جو آج فیصلہ بھی آیا ہے, ویسے میں یہ واضح کر دوں, ہم کل سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر کہ حمزہ آپ کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا اس کی الیکشن ہی غلط ہوئی ہے, تو وہ چیف منسٹر کس پہ ہے. تو ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں, نہ اسمبلیز فنکشنل ہیں, نہ اس ملک کی الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد ہے. وہ ساری انجینئرنگ کرے. اب ہماری 5 ریزروڈ سیٹس تھی. سیدھا قانون تھا کہ جناب جیسے ہی ہماری جو لوٹے گئے تو 5 نئے آنے چاہیے تھے. وہ آئین میں ہے. وہ 3 ہفتے لگا دیے اس کے اوپر. فائنلی ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ ان کو ریسٹور, یہ 5 ریزرو سیٹس 2 پی ٹی آئی کو. ابھی تک بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن, وہ ہمیں مل ہی نہیں رہی. تو اتنی لیول پہ جا رہے ہیں یہ انجینئر کرنے کے لیے. اس سیٹ اپ کو انجینئر کرنے کے لیے نہ الیکٹرل پروسیس میں کانفیڈنس ہے, وہ تباہ. پارلیمنٹ میں نے کہہ دیا. پھر جو میڈیا کے اوپر جس طرح کی واردات ہو رہی ہے, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. میڈیا کو دبانے کے لیے, آوازوں کو دبانے کے لیے, یہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں, یہ روک نہیں سکتے آج پاکستان جس طرف جا رہا ہے. صرف اور صرف جو بھی کوشش کر رہا ہے اس سیٹ اپ کو مسلط کرنے کے لیے, وہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, وہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. اور ایک ہی راستہ ہے اس میں, جو بھی آپ دیکھ لیں, ایک راستہ ہے اس میں سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں. اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطلب کریڈیبل الیکشنز, جس الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہو. وہ الیکشن نہ یہ جو بھی اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے, یہ جو سندھ میں الیکشن کروائے گئے ہیں, اس الیکشن سے مزید اور انتشار بڑھے گا. جدھر ملک کی معیشت پہنچ گئی ہے اور جس طرف جا رہی ہے, مجھے خوف یہ ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ چلی جائے گی جب جو بھی بیل آؤٹ کرے گا, وہ پھر جب جو کنڈیشن جو اس کے لیے شرائط مانگے گا, وہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے وہ کمپرومائز کی جائے گی. ان لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا. جن لوگوں کو پیسے سے پیار ہے, جو صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئے تھے اور اپنی مزید کرپشن کرنے کے لیے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان جو ایک عظیم خواب کا نام تھا, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی وجہ سے بنا تھا. ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر ہم کشمیریوں کی سٹرگل کی قبر کھود دیں, ہم ہندوستان سے ٹریڈ بھی شروع کر دیں, جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کریں, جو پہلے بھی کیا تھا نواز شریف نے. ملا ہی نہیں تھا حریت ممبر سے جب وہ موڈی کی وہ کورونیشن پہ گیا. نہ ان کو فرق پڑتا ہے. ابھی میں سن رہا ہوں کہ جی اسرائیل کو ہم ایکسیپٹ کر لیں یا اسرائیل سے ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کا نظریہ ہی نہیں ہو تو کچھ بھی کر لیں.
ان کو یہ بھی نہیں فرق پڑتا بیسز رکھیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں کہ جو ہمارے 80,000 لوگ مرے تھے کسی کی کانفلکٹ میں شرکت کرنے کے، ان کو اس کا بھی نہیں ہے کہ بس جی ڈالر آ جائیں گے تھوڑے سے. تو جن کا نظریہ ہی نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ہماری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے نظریے کا نام تھا اور اس کا نعرہ تھا، عظیم نعرہ تھا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے تو یہ اگر اسی طرح ہی رہنا تھا تو بنا کیوں پاکستان پہ؟ اگر آپ نے یہی کمپرومائزز کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں نا دوز ہو ڈونٹ اسٹینڈ فار اینی تھنگ فال فار ایوری تھنگ، کہ آپ کا جب کوئی نظریہ نہیں ہے تو کسی چیز بھی مان لو. اس لیے یہ بڑا اصل میں یہ دو نظریوں کا فرق ہے. ایک یہ وہ مٹیریلز جو ذات کے لیے آئے ہیں، جو 30 سال سے بیٹھے ہوئے دو خاندان، جنہوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ایم القانسی کو پکڑا دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا جب وہ رمزی یوسف کو پکڑا دو ان کو پاکستان کے قانون بائی پاس کر کے، کوئی فرق نہیں پڑا جب وہ ریمنڈ ڈیوس نے دو لوگوں کو گولیاں مار دی مزنگ شہر کے بیچ میں، اس کو واپس دے دو. ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں جب 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان دونوں کے دور میں، کوئی شرم نہیں ان کو آئی کہ کبھی کوئی دنیا اجازت دیتی ہے جج، جوری اور ایکسیکیوشنر کسی کو بننے کے لیے کہ آپ ہی فیصلہ کریں. 8,000 دور آدمی بیٹھ کے کمپیوٹر گیم سے لوگ مار رہے ہیں یہاں پاکستان میں، اور یہ دونوں لیڈر چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرق تو ان لوگوں کو پڑتا ہے جو سمجھتے ہیں. اور یہ اکثریت ہے اس ملک کی اکثریت بلیو کرتی ہے نظریہ پاکستان میں. آج جو یہ لوگ نکلے ہیں، میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں خود حیران تھا جس طرح پبلک نکلی ہے، لیکن میں نے اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ جو اکثریت ہے اس ملک کی، وہ ابھی بھی اس خواب کے پیچھے ہے. یہ اوپر ہے جو تھوڑی سی ایک ایلیٹ، جو کرپٹ ایلیٹ ہو چکی ہے، جس کا صرف ذاتی مفادات کے لیے وہ سمجھتے ہیں پاکستان بنا دو. یہ صرف ان کا ایشو ہے. باقی عوام ابھی بھی بلیو کرتی ہے اس نظریے پہ. اور لاسٹ چیز میں ایک آپ کے لیے ایاز آخر میں یہ ایک آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی، میں اسی کے اوپر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے بڑا زندگی میں ایک عام سا آدمی ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن میں نے جو کرکٹ کے اندر میں باقیوں سے آگے اس لیے نکلا کہ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کی انالیسس خود کرتا تھا، اپنا سب سے بڑا کرٹک تھا، اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں غلطی کرتا ہوں اس کو کریکٹ کیا جائے. اور میں یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی، معاشرے کی، ادارے کی پروگریس میں صرف ایک ہی طرح پروگریس کرتا ہے کہ اپنی انالیسس کرے، اپنی غلطیاں دور کرے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. میں نے یہ 3.5 سال جو حکومت میں بیٹھا، اللہ نے موقع دیا، یہ تھے میرے سب سے مشکل 3.5 سال زندگی کے، لیکن انہوں میں نے بڑی چیزیں سیکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے چیلنجز تھے، کیونکہ چیلنج بہت بڑا تھا، کیوں ایک کرائسس تو تھا نہیں. ہر روز صبح اٹھتے تھے، اچھا جی وہ ادھر پی آئی اے بینکرپٹ ہے، ریلوے کا یہ، ہر دوسرے دن کوئی نیا کرائسس ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں جی اب دیر. سو اس کرائسس کے اندر بڑی چیزیں میں نے سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایجوکیشن ان 3.5 سال میں وہ زندگی میں نہیں ہوئی. ایک صرف میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی، یہ جو آپ نے ابھی بات کی مداخلت کی، بالکل یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایکسٹینشن کی، کہ ہمیشہ ملک ادارہ ترقی کرتا ہے رول آف لاء پہ. آج شوکت خانم ایک انٹرنیشنل لیول کے 2 ہاسپٹلز ہیں، وہ صرف رول آف لاء پہ ترقی کرتے ہیں، میریٹوکریسی پہ کرتے ہیں. آج چائنا کی جو سب سے بڑی وجہ تیزی سے اوپر آنے کی، ان کی بڑا زبردست الیکٹرل پالیٹکس، الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن میریٹوکریسی کا زبردست سسٹم ہے. میریٹوکریسی اور رول آف لاء ساتھ ساتھ جاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ پرابلمز تھے کہ میں صبح اٹھ کے ہمیشہ سوچتا تھا کہ آج میں نے کتنے پرابلمز کو ڈیل کرنا ہے، کہ میں نے پھر پرائرٹائز کرتا تھا کہ آج میں صرف یہ پرابلمز کو ڈیل کروں گا، کیونکہ آپ ساروں کو تو کر ہی نہیں سکتے تھے. ملک کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے، اور وہ آیا 30 سالوں سے دیر سے آ رہا تھا. جب آپ مارشل لاء لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ادارے ختم ہو جاتے ہیں، رول آف لاء ختم ہوتا ہے.
اور جو ہمارے ڈیموکریٹس تھے انہوں نے کبھی بھی ان کا رول آف لا ایشو نہیں تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز تو نواز شریف نے شروع کیا تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز مینز رول آف لا کو توڑنا. سو جو ملک کے مسئلے تھے جو میں نے اسٹڈی کرتا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس جو کانٹیکس میں میں آپریٹ کر رہا تھا مجھے بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ مسئلے ہیں اور میں سارے نہیں ڈیل کر سکتا ایک وقت میں. تو پھر مجھے پک اینڈ چوز کرنا پڑتا تھا, پرائرٹائز کرنا پڑتا تھا. اور ہم واپس دیکھتا ہوں بہت چیز بہتر کر سکتے تھے, بڑی چیزیں اور بہتر کر سکتے تھے, لیکن اس ساروں کے باوجود جو کرائسس تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینکرپٹ اکانومی, کووڈ-19 جو ایک دنیا میں 100 سال میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے, اس کے اندر سے ہم جو سٹیئر کیا, اور پھر یہ سپر سائیکل کموڈٹی کا اور یوکرین کی وجہ سے. اگر آج میں پیچھے دیکھوں تو جب میں شروع کیا تھا 3.5 سال پہلے, اور میں اینڈ میں دیکھوں کہ جو آج اکنامک سروے میں پاکستان کی آل راؤنڈ گروتھ تھی, IMF نے بھی کہا سسٹینیبل گروتھ تھی, اگر یہ ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹیکس میں ہمارا بڑا کامیاب, بیئرنگ ان مائنڈ جتنے کرائسس تھے, 17 سال میں سب سے زیادہ بہتر اکنامک گروتھ پچھلے 2 سال میں ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی. تھینک یو جی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان رجیم چنار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کل سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی کرپشن پر بین الاقوامی اخباروں میں آرٹیکلز چھپے ہوئے ہیں, میں ماننے کو تیار نہیں تھا